اللہ کا سایہ۔ صحیح بخاری نمبر 6806 میں موجود ایک طویل حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے 7 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ سایہ انہیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے گا، جس میں سورج کو تخلیق کے 2 میل کے اندر لانے کی وجہ سے ناقابل برداشت گرمی بھی شامل ہے۔ جامع ترمذی نمبر 2421 میں موجود حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ پہلا شخص جس کو سایہ دیا جائے گا وہ عادل حکمران ہے۔ اس میں در حقیقت ہر وہ مسلمان شامل ہے جو اپنے زیر کفالت افراد مثلاً اپنے بچوں پر حاکم اور چرواہے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے لیے خاص طور پر ان کے زیر نگرانی تمام فرائض کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں وہ مسلمان شامل ہیں جن کا کوئی کفیل نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے جسم اور دنیاوی نعمتوں پر حاکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، جیسے کہ دولت۔ پس جب کوئی شخص اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر عضو اور اعضاء کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جسم پر حکمرانی کرتا ہے اور اپنی ہر نعمت کو اس طرح استعمال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی ہو، تو وہ بھی عادل حکمران شمار ہوتے ہیں۔ انصاف کرنے والا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، خواہ اس سے لوگوں اور ان کے اندرونی شیطان کی ناراضگی ہی کیوں نہ ہو۔ در حقیقت عادل مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس کے احکام کو بجا لاتے ہوئے، اس کی ممانعتوں سے اجتناب کرتے ہوئے اور تقدیر کا مقابلہ کرتے ہوئے صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حقوق، اپنے حقوق اور اپنے حقوق کی ادائیگی میں جدوجہد کرے۔ لوگوں کے حقوق۔ اگلا شخص جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سایہ عطا فرمائے گا وہ ایک نوجوان ہے جس کی پرورش اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، کیونکہ جوانی میں دنیاوی چیزوں کی خواہش اور ان کے حصول کے لیے ذہنی اور جسمانی قوت کا ہونا سب سے بڑا کام ہے۔ مثال کے طور پر بزرگوں کا مسجد میں باقاعدگی سے جانا عام ہے، لیکن کسی نوجوان کا مشاہدہ کرنا بہت کم ہے۔ پس اگر وہ اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کو پہلے پورا کرنے کی کوشش کریں تو ان کا اجر عظیم ہوگا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ حدیث کسی ایسے نوجوان کی طرف اشارہ نہیں کرتی جو مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہو۔ اس سے مراد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے فرائض کو پورا کرتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق فرض نمازیں اور لوگوں کے لیے ان کے فرائض۔ اس طرح کا برتاؤ کرنے والا دوسرے حلال کاموں کے لیے کافی وقت پائے گا، لیکن یہ رویہ کسی نوجوان میں شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتا ہے، کیونکہ زیادہ تر مسلمان اپنے فرائض کی ادائیگی کی اہمیت کو صرف اس وقت سمجھتے ہیں جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے والدین اور بزرگوں کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی اپنے فرائض کی ادائیگی کی ترغیب دیں۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابو داؤد نمبر 495 میں موجود ایک حدیث میں والدین کو بھی نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو فرض نمازیں ادا کرنے کی ترغیب دیں قبل اس کے کہ وہ اس عمر کو پہنچ جائیں جب وہ فرض ہو جائے۔ ان پر یہ تیاری یقینی بناتی ہے کہ جب وہ ان پر پابند ہوں گے تو وہ اپنے فرائض کو پورا کریں گے۔ بدقسمتی سے یہ بچوں کی پرورش کا ایک پہلو ہے جسے مسلمان اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو دنیاوی معاملات میں کامیاب ہونے کی ترغیب دیتے ہیں اور ان کی مذہبی تعلیم میں تاخیر کرتے ہیں، لیکن اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اپنی راہ متعین کر لیتے ہیں۔ قیامت کے دن اگلا سایہ وہ مسلمان ہوگا جس کا دل مساجد سے لگا ہوا ہے۔ اس میں وہ مسلمان بھی شامل ہے جو مسجد میں جماعت کے ساتھ اپنی فرض نمازیں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح مسلم نمبر 1481 میں موجود حدیث کو سمجھ کر اس عمل کو نہ کرنے کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس میں متنبہ کیا گیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مردوں کے گھروں کو حکم دینے کی خواہش کی جو ناکام رہے، جلانے کے لیے بغیر کسی عذر کے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا۔ اس دن اور دور میں ایک محنت کش مسلمان کے لیے اپنی تمام فرض نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا مشکل ہے، لیکن پھر بھی چند کو چھوڑ کر ہر مسلمان ہر روز مسجد میں کم از کم چند فرض نمازیں باجماعت ادا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جو لوگ رات کی شفٹوں میں کام کرتے ہیں وہ فرض نمازیں پڑھ سکتے ہیں جو دن میں ہوتی ہیں، اور جو لوگ دن کی شفٹوں میں کام کرتے ہیں وہ فرض نمازیں پڑھ سکتے ہیں جو رات کے وقت مسجد میں جماعت کے ساتھ ہوتی ہیں۔
इस हदीस में वो लोग भी शामिल हैं जो इस्लामी इल्म सिखाने और सीखने के लिए बाकायदगी से मस्जिदों में आते हैं, क्योंकि ये अमल उनके दिलों को मस्जिद की तरफ लौटने का सबब बनता है। क़यामत के दिन अगला साया वो लोग होंगे जो अल्लाह ताला के लिए दूसरों से मोहब्बत करते हैं। इसका मतलब है कि वो सिर्फ अल्लाह ताला की खातिर दूसरों से बातचीत करते हैं, नसीहत करते हैं और मदद करते हैं। वो अपनी मोहब्बत को सिर्फ अपने अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से साबित करते हैं। वो लोगों से जो कुछ करते हैं इसके बदले में ना कभी किसी चीज़ का मुतालबा करते हैं और ना ही तवक्को रखते हैं और सिर्फ अल्लाह ताला से अजर की उम्मीद रखते हैं। ये इखलास इस्लाम की बुनियाद है, क्योंकि हर मुसलमान का फैसला उसकी नीयत के मुताबिक किया जाएगा, न सिर्फ इसके अमाल के। इसकी तस्दीक सही बुखारी नंबर 1 में मौजूद एक हदीस से होती है। लोगों की भलाई के लिए अमल करने वालों को क़यामत के दिन कहा जाएगा कि वो उन लोगों से अपना अजर हासिल करें जिनके लिए उन्होंने अमल किया जो मुमकिन नहीं होगा। जामे तिर्मिज़ी नंबर 3154 में मौजूद हदीस में उसकी तंबीह की गई है। इखलास के साथ अमल करने से न सिर्फ दोनों जहानों में बेशुमार अजर हासिल होते हैं, बल्कि ये एक जगह को यकीनी बनाता है जहां वो लोगों के बजाय अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं। जब एक शख्स लोगों में उम्मीद रखता है तो वो बिलाखिर जल्द अबदेर उनसे मायूस हो जाएंगे, जो दुश्मनी, टूटे हुए रिश्ते, तलखी और दीगर गुनाहों और मनफी खुसूसियात का बाइस बनते हैं। सुनन अबू दाऊद नंबर 4681 में मौजूद हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करना ईमान को मुकम्मल करने की एक शाख है। इसकी वजह यह है कि मोहब्बत को काबू में रखना बहुत मुश्किल काम है। जो उसको हासिल कर लेगा वो इस्लाम के दूसरे फराइज को सीधा आगे पाएगा। क़यामत के दिन अगला साया वो शख्स होगा जिसे जिना की दावत दी गई, लेकिन अल्लाह ताला के खौफ से इसको रद्द कर दिया। अपनी ख्वाहिश पर काबू पाना, खास तौर पर जब अल्लाह ताला के सिवा किसी को उसकी खबर ना हो, तो बहुत बड़ा काम है। मुसलमानों को ऐसे हालात से बचने की कोशिश करनी चाहिए जहां उन्हें गुनाहों की तरफ दावत दी जा सकती है। सबसे पहले ऐसी जगहों से गुरेज करना चाहिए जहां गुनाह ज्यादा होते हैं, जैसे कि नाइट क्लब। ये इंतहाई अहम है क्योंकि किसी शख्स के माहौल का अक्सर उनके रवैये और रवैये पर गहरा असर पड़ता है। जिस तरह एक तालिब इल्म का एक मसरूफ और बुलंद आवाज़ वाले घर के मुकाबले में खामोश लाइब्रेरी में पढ़ने का इम्कान ज़्यादा होता है, एक मुसलमान के गुनाहों की तरफ इस वक्त कम तवज्जो होती है जब वो ऐसी जगहों से परहेज करता है जहां गुनाह बाकायदगी से और खुले आम होते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि ऐसे लोगों से बचें जो खुले आम गुनाह करते हैं और दूसरों को उनकी तरफ दावत देते हैं। इंसान अपने साथियों की सिफात को अपनाएगा, खा वो अच्छा हो या बुरा। सुनन अबू दाऊद नंबर 4833 में मौजूद एक हदीस में इसकी तरफ इशारा किया गया है। मुसलमानों को न सिर्फ ये यकीनी बनाना चाहिए कि वो अच्छे लोगों का साथ दें, बल्कि अपने ज़ेर कफालत अफराद जैसे कि उनके बच्चों को भी ऐसा करने की तरगीब दें। अगर मुसलमान सही मानों में इस पर तवज्जो दें तो इससे गिरोहों और जराइम में मुलव्वस नौजवानों की तादाद में ड्रामाई तौर पर कमी आएगी। बाब 43 अज़-ज़ख़रफ़ आयत 67। इस दिन करीबी दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे सिवाय नेक लोगों के। अगला शख्स जिसे क़यामत के दिन साया मिलेगा वो शख्स है जो खुफिया सदका करता है। अगरचे अवामी तौर पर सदका करना दूसरों को भी ऐसा करने की दावत और तरगीब दे सकता है जिससे सवाब में इजाफा होता है, इस बात पर कि कितने लोग उनके इस तर्ज अमल की पैरवी करते हैं, जिसकी तस्दीक सही मुस्लिम नंबर 2351 में मौजूद हदीस से होती है। फिर भी खुफिया तौर पर सदका करना दिखावे के खतरनाक गुनाह से बचता है जो किसी के अमल को बर्बाद कर देता है। जब कोई मुसलमान छप कर अतिया करता है तो ये सिर्फ अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए उनके इखलास की निशानदेही करता है। गौर तलब बात यह है कि इस हदीस में इस बात की कोई हद मुकर्रर नहीं की गई कि कितना सदका करना चाहिए। बस अगर एक मुसलमान इस नसीहत पर अमल करने में नाकाम हो जाए तो उसके लिए कोई उज़्र नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला किसी अमल के मानी किसी शख्स के इखलास को देखता है, न कि मिक़दार को। इसकी तस्दीक सही बुखारी नंबर 1 में मौजूद हदीस से हुई है। इसके अलावा इस्लाम में सदका सिर्फ माल देने तक ही महदूद नहीं है। दर हकीकत इसमें तमाम अच्छे काम शामिल हैं, जैसे नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। सही मुस्लिम नंबर 1671 में मौजूद एक हदीस में उसकी नसीहत की गई है।
جب تک ان میں سے کوئی ایک عمل پوشیدہ طور پر کیا جاتا ہے، جب تک کہ وہ شخص دوسروں کے سامنے اس کا ذکر نہ کرے، امید ہے کہ وہ اس حدیث کو پورا کریں گے اور ان پر سایہ فگن ہوگا۔ روز محشر زیر بحث مرکزی حدیث میں آخری شخص جس کو قیامت کے دن سایہ ملے گا وہ ہے جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور روتا ہے۔ اولا یہ کہ یہ رد عمل خلوت میں ہوتا ہے مسلمانوں کے اخلاص پر دلالت کرتا ہے، ان کا رد عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ رد عمل بہت سے عوامل کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جس میں کسی کو ان بے شمار نعمتوں کا ادراک بھی شامل ہے جو انہیں عطا کی گئی ہیں، حالانکہ وہ ان کا غلط استعمال کر کے ان کے لیے شکر گزاری کی کمی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمجھنا جب وہ مخلوق سے ان کے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل برکتیں مل رہی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ گناہ کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کا ان کے اپنے اعمال کی عکاسی اور تشخیص جو انہیں خلوص دل سے توبہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ کسی کا یہ احساس کہ انہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بخشا اور جنت عطا کی جائے گی، نہ کہ ان کے اعمال صالحہ کی وجہ سے، جس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر 6467 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ غور طلب بات یہ کہ یہ رد عمل صرف اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اس مادی دنیا، آخرت، موت، اومن جزا اور ان کے اعمال پر صحیح معنوں میں غور و فکر کرتا ہے۔ اس سے غافل رہنے والا یہ نتیجہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔